باب نمبر 153 باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء. امام کا خاص اپنے لیے دعا کرنا مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 357 حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن الحمصي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حق. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت کے دیکھے، اگر اس نے دیکھ لیا تو وہ یعنی گویا اس میں داخل ہو گیا ہے، اور یہ بھی جائز نہیں کہ امام قوم کی امامت کرائے اور مقتدیوں کو چھوڑ کر صرف اپنے لیے دعا کرے، اگر اس نے ایسے کیا تو اس نے مقتدیوں کی خیانت کی اور بولو براز کی حاجت کے ہوتے ہوئے نماز نہ پڑھے۔ قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة. امام ترمذی فرماتے ہیں اس باب میں ابو ہریرہ اور ابو امامہ رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث مروی ہیں۔ قال أبو عيسى: حديث ثوبان حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن صالح عن السفر بن نسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي هذا الحديث عن يزيد بن شريح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان في هذا أجود إسنادا وأشهر. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن ہے، یہی حدیث معاویہ بن صالح نے سفر بن نسیر سے، انہوں نے یزید بن شریح سے، انہوں نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اور یہی روایت یزید بن شریح نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ گویا یہ حدیث جو یزید بن شریح نے ابو حی المؤذن سے، انہوں نے ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، سند کے لحاظ سے عمدہ اور مشہور ہے۔ تخریج سنن نبی داود کتاب الطہارہ باب ایصلی الرجل وهو حاقن حدیث نمبر 90، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 923، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 280، الادب المفرد للبخاری حدیث نمبر 1093۔ ضعیف یزید بن شریح راوی مقبول یعنی مجہول الحال ہے۔ وفی الباب نمبر 1 ابو ہریرہ، ابو داود حدیث نمبر 91، نمبر 2 ابو امامہ، ابن ماجہ حدیث نمبر 617، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 250۔ فائدہ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ حدیث اس دعا کے بارے میں ہے جو امام اپنے لیے اور مقتدیوں کے لیے مانگتا ہے، اور مقتدی بھی اس میں امام کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، جیسے کہ قنوت وغیرہ کی دعا ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام دعاؤں میں ماثور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صیغہ واحد سے دعا کرتے تھے، جیسا کہ دعائے استفتاح اللہم باعد بینی وغیرہ ہے۔ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں شافعیوں کا خیال ہے کہ امام کے لیے مستحب ہے کہ وہ اللہم اہدنا میں جمع کی ضمیر کہے، یہ ماثور منقول کے خلاف ہے، منقول یہی ہے کہ وہ ضمیر واحد سے دعا کرے، جیسا کہ حدیث اللہم باعد بینی سے ثابت ہے، لیکن وہ اپنے نفس کو خاص نہ کرے بلکہ نیت عموم کی کرے کہ جس میں اس کے ساتھ مقتدی بھی شامل ہوں۔ تحفہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 357۔ یہ بحث تو تب قابل عمل ہے جب حدیث صحیح ہو، لیکن یہ حدیث آخری جملے کے علاوہ ضعیف ہے، اس میں اضطراب ہے، جیسا کہ امام ترمذی کی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے۔ علامہ البانی فرماتے ہیں اس کی سند میں اضطراب اور جہالت ہے، حافظ ابن تیمیہ اور ابن قیم نے اسے ضعیف کہا ہے، اور امام ابن خزیمہ نے اس کے پہلے جملہ کو منقطع کہا ہے۔ تعلیق بر مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 236۔ امام ترمذی کا اور ان کے بتبع شیخ مبارک پوری رحمہ اللہ کا اس کو حسن کہنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس حدیث کا مدار یزید بن شریح پر ہے جو کہ ثقہ ہے، مگر وہ اس روایت میں مضطرب ہے، کبھی تو وہ اس حدیث کو ثوبان رضی اللہ عنہ سے اور کبھی ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے اور کبھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے، یہ اضطراب ہے جو اس روایت کے ضعف پر دلالت کرتا ہے، واللہ اعلم۔